ٹھیک ہے نا. آپ اپنے بازوں پہ اپنے کندھوں کے اوپر کامیاب ہو گئے کہ جتنی محنت کر سکیں گے آپ اتنا آپ کو انعام ملے گا. ٹھیک ہے. اور کوئی سپورٹ نہیں ہے بیک گراؤنڈ سے, جیسے ہوتا ہے نا کوئی پراپرٹی بیچ کے بندہ پروموٹ کر لیتا اپنے آپ کو, ایسا معاملہ نہیں ہے آپ کا کوئی بھی. السلام علیکم. وعلیکم السلام. اچھا ناظرین, میں آپ کو بتا دوں کہ اس وقت یہ جو میلہ ہے اس پہ آپ کو جیسے کہ پتہ ہے کہ مختلف قسم کے سٹالز لگائے گئے ہیں. ان میں اب آپ کو نظر آ گیا ہوگا کہ یہ پامسٹ کا سٹال ہے. بتانے کی ضرورت نہیں ہے کیونکہ ظاہر ہے بینر آپ کے بالکل پیچھے لگا ہوا ہے. اور ہمارے ساتھ جو ایک پامسٹ ہیں حاجی عرفان الحسن ان کا نام ہے غالباً, جی بالکل موجود ہیں. ان سے بات کرتے ہیں اور کچھ جانتے ہیں کہ ہاتھوں کی لکیروں کا بھائی کیا معاملہ ہے, یہ کیا علم ہے. السلام علیکم سر. وعلیکم السلام. کیسے آپ ٹھیک ہیں؟ الحمدللہ. اچھا سر, پہلے ذرا بنیادی سا سوال ہے میرا, اس علم میں کتنی حقیقت ہے؟ کیونکہ ہمیشہ لوگوں میں دو رائے پائی گئی ہیں. کچھ لوگ کہتے ہیں کہ یار حقیقت واقعی ہے, اللہ نے لکیروں میں آپ کے ماتھے پہ آپ کی قسمت لکھی ہوتی ہے, پڑھنے والی آنکھ چاہیے. کچھ لوگ کہتے ہیں کہ نہیں یار ایسا کچھ بھی نہیں ہے. ٹھیک ہے, تو آپ کیا کہیں گے اس بارے میں؟ حقیقت ہے تو کس بنیاد پہ حقیقت ہے, ثبوت کیا ہے؟ بالکل سر, آپ نے بہت اچھا کویشچن جو ہے, مجھے بلکہ خوشی ہوتی ہے جب کوئی بندہ اس طرح کا کویشچن کرتا ہے. تو علم کسی ایک شکل میں نہیں ہے, بہت ساری شکلوں میں علم ہے. جیسے کہ ہم بچپن میں سنتے تھے کہ یار فلانا بندہ ہے, چہرہ پڑھ کے بتا دیتا ہے کہ یہ اس کا کیا ارادہ ہے, کیا کر سکتا ہے یہ. ٹھیک ہے نا. چہرہ پڑھنا بھی علم ہے, ہاتھوں کی لکیروں میں بھی علم ہے. ٹھیک ہے. اور نام سے بھی آپ نے اکثر دیکھا ہوگا کہ کسی پیر و مرشد کے پاس کوئی بندہ جاتا ہے نا, تو وہ پیر صاحب ایسے نیچے سر رکھ کر بیٹھے ہوتے ہیں, تو کوئی بندہ آ کے بتاتا ہے نا کہ اس کو پہلے سب سے پہلے یہی پوچھتے ہیں کہ بیٹا نام کیا ہے آپ کا. جب وہ اپنا نام بتاتا ہے تو اچھا ٹھیک ہے, تو وہ 1 منٹ میں اس کا سارا کچھ جو ہے نا پتہ چل جاتا ہے کہ یہ بندہ کس کام کے لیے آیا ہے. ٹھیک ہے نا. نام کے اوپر اتنی بڑی مطلب کہ علم ہے. جیسے ایک ڈاکٹری لگا لیں آپ, ڈاکٹر بندہ جتنی دیر تک پڑھتا نہیں ہے نا اتنی دیر تک وہ ڈاکٹر نہیں بن سکتا. پھر اس کے بعد پڑھنے کے بعد وہ پریکٹیکل کرتا ہے, اور پریکٹیکل وہ ساری زندگی بھی لگا دے گا, وہ پورا نہیں ہوتا. ہم لوگ یہ کہہ لیں کہ تقریباً عرصہ 20 سال سے میں پریکٹیکل کر رہا ہوں. اور جو کتابیں ہمارے پاس پاکستان میں موجود ہیں, نئی جو جدت آئی ہے اس میں تو بہت زیادہ کہہ لیں کہ چینجنگ آ رہی ہے. جو پرانی کتابیں ہیں, اب پرانے وقت کے دور کے حساب سے اب نیا دور آ گیا. علم اتھینٹک ہے, کسی کے پاس کم ہے, کسی کے پاس زیادہ. یہ اپنی اپنی محنت ہے کہ آپ کے پاس کتنا؟ کہہ لیں کہ زندگی میں کبھی یہ چیز سوچی نہیں ہے میں نے کہ میرے پاس کتنا ہے. میری پریکٹیکل یہ دیکھیں کہ اتنا بڑا فیسٹیول اور اوپن پیس پر بیٹھ کے میں یہ چیزیں مطلب کہ لوگوں کو چیک کر رہا ہوں, اور ساتھ ریپرزینٹ کر رہے ہیں. ہاں جی, میڈیا کے اوپر بھی میری کوشش ہوتی ہے کہ آپ جیسے لوگ اگر ہمارے پاس آتے ہیں تو میں بڑا خوش ہو کے انٹرویو دیتا ہوں کہ مجھے اپنے فیم سے کوئی غرض نہیں ہے. علم جتنا بھی ہو کام ہے, صرف میں علم حاصل کرنے کے لیے نکلا ہوں, سمجھ لیں. اور مختلف سب سے بڑی بات یہ ہے کہ آج لاہور میں ہوں, کل کراچی میں ہوں, پرسوں اسلام آباد میں ہوں. مختلف جگہ کے لوگوں کے اتھینٹکس ہم چیک کر کے میں کوشش بھی کر رہا ہوں کہ کوئی ایک کتاب ایسی لکھ سکوں جس میں ہر, کیونکہ فیصل آباد کی نیچر اور ہے, لاہور کے اور ہے, اسلام آباد کی اور ہے, پنڈی کی اور ہے, کراچی کی اور ہے. ٹھیک ہے نا. ہاں جی جی بالکل. جیسے کہتے تھے 100 کو ہوتے زبان بدل جاتی ہے, اس طرح نیچر بھی بدلتی ہے. جس طرح کی انسان کی نیچر ہوتی ہے اس طرح کی انسان کے اندر کوالٹی ہوتی ہے. تو وہ چیزیں ہم جو ہے نا وہ پروموٹ کرنا چاہ رہے ہیں اس معاملے میں. اچھا, آپ اس فیلڈ میں کتنے عرصے سے ہیں؟ مجھے کہہ لیں کہ اسٹڈی کرتے ہوئے تقریباً کوئی 25 سے 30 سال ہو گئے. پریکٹیکل کرتے ہوئے مجھے 10 ایئر ہو گئے, 10 سال. اسٹڈی کہاں سے کی؟ بکس پڑھی ہیں. یہاں پہ ہمارے پاکستان میں کوئی ایسا دارہ نہیں ہے, یہاں اس کو ریفر نہیں کیا گیا ہوا. لیکن سیاستدان جتنے بھی ہیں پٹیشنیں, اب تو سیاستدان ایسے تیز آ گئے ہیں کہ وہ خود پٹیشنیں بڑی اچھی کرتے ہیں. جتنا زیادہ علم ہو اتنا ہی کام ہے اس معاملے میں. ہر بندہ ابھی ہماری سمجھ لے کہ پریکٹیکل میں جا رہے ہیں, جتنا زیادہ کر لیں گے ہمارے لیے اتنا بہتر ہے. ابھی تک آپ نے کوئی ایسا ہاتھ دیکھا ہو جو آپ کو بڑا یاد رہا ہو کہ یار بڑا نایاب ترین ہاتھ؟ پاکستان میں 2-3 قسم کے لوگ ہیں کہ جو ٹیکنیکل قسم کے ہیں, یا اتھینٹک بات کرنے والے, یا محنت کرنے والے. لیکن پاکستان کے 85% جو ہے نا کہہ لیں گے بغیر پلان کے زندگی گزار رہے ہیں. ان کا پلان کوئی نہیں ہے کسی کا بھی, اور جو پلان کے ساتھ زندگی گزار رہے ہیں نا وہ کامیاب ہیں. کسی کا کوئی پلان نہیں کہ میں نے زندگی میں کیا کرنا ہے. مثال کے طور پر
آپ ایک مستقل مزاجی سے یہ لگے ہوئے ہیں کہ میں نے اینکر بننا ہے, میں نے لوگوں کو تبصرے کرنے ہیں, ٹھیک ہے نا. اس کے اوپر اگر آپ جتنی زیادہ محنت اسٹرگل کر لیں گے نا تو آپ اس میں کامیاب ہو جائیں گے. ہاں, ہوتا کیا ہے کہ پاکستان میں ایک بندہ محنت کر رہا ہے, اس نے 6 مہینے, سال, 2 سال ایک کام کرنا ہے, اگلے 3 سالوں میں کوئی اور کام شروع کر لینا, اس کے بعد کوئی اور کام کر لینا ہے. وہ اسی طرح اپنے پلان چینج کرتا رہتا ہے. بس ایسے زندگی کہہ لیں کہ 15-20 سال گزر گئے, جو کچھ بنانے کا ٹائم ہوتا ہے وہ بندے کا ڈسٹرب ہو جاتا ہے. ایک میں آپ کے چینل کے حوالے سے بتانا چاہتا ہوں بات کہ زندگی کامیاب کرنے کے لیے کسی بھی ایک پوائنٹ کے اوپر آپ کھڑے ہو جائیں اور اسی میں اپنی مہارت دکھائیں. اپ ڈاؤن ہوتا رہتا ہے لیکن اسی میں آپ کو فائدہ ہوگا, اسی میں کامیابی ملے گی. پلان نہ چینج کیا کریں, کسی ایک اتھینٹک پوائنٹ کے اوپر کھڑے ہو جائیں اور اس کے اوپر سٹرگل کریں, آپ کامیاب ہو جائیں گے. اچھا, یہ سر ذرا بتائیے آپ میرا ہاتھ دیکھ آپ کے. کا جو ہاتھ ہے نا, یہ ہر فن مولا والا ہاتھ ہے. جیسے ایک آرٹسٹ ہوتا ہے نا, اس کو آپ کوئی بھی رول دے دیں گے اس نے کر دینا ہے, ٹھیک ہے. اور اس حوالے سے نا آپ کا جو ہے نا آرٹسٹوں والا ہاتھ ہے. یہ لمبائی میں ہاتھ جتنے بھی ہوتے ہیں, یہ آرٹسٹ یا مصنف یا کہہ لیں کہ ہاتھ کے کام کرنے والے ہر فن مولا ہیں کہ جو ایک ٹائم پر 2-2, 3-3 پلان بھی کر سکتے ہیں اور چلا بھی سکتے ہیں. دماغ کی لائن آپ کی بڑی ماشاءاللہ خوبصورت ہے, بڑی اتھینٹک قسم کا دماغ ہے آپ کا, ٹھیک ہے نا. کسی بھی چیز کا سلوشن نکالنا ہو تو ماشاءاللہ آپ نکال سکتے ہیں, ٹھیک ہے. ملازمت کے حوالے سے آپ جو ہے نا ان لکی رہیں گے. آپ کو اپنا ہی جو بھی چھوٹا موٹا کام کریں گے یا اپ لیول کا کام کریں گے, ذاتی کام کے اندر آپ کو پروموشن یا آپ کو فائدہ ملنے کی علامت ہے. سیلف میڈ ہے, آپ کے بیک گراؤنڈ پر سپورٹ کوئی نہیں ہے آپ کے پاس, ٹھیک ہے نا. آپ اپنے بازوں پہ اپنے کندھوں کے اوپر کامیاب ہو گئے کہ جتنی محنت کر سکیں گے آپ اتنا آپ کو انعام ملے گا, ٹھیک ہے. اور کوئی سپورٹ نہیں ہے بیک گراؤنڈ سے, جیسے ہوتا ہے نا کوئی پراپرٹی بیچ کے بندہ پروموٹ کر لیتا اپنے آپ کو, ایسا معاملہ نہیں ہے آپ کا کوئی بھی, ٹھیک ہے. زندگی کی لائن کے اوپر آپ کے وکٹری کی علامت بنی ہوئی ہے, کامیابی کی علامت ہے, ٹھیک ہے. صحت کی لائن بھی آپ کی ماشاءاللہ ٹھیک ہے. شہرت کی لائن, آپ کی ایج کتنی ہو گئی ہے؟ 30 کے بعد جو ہے نا آپ کا کہہ لیں کہ لکی اور گولڈن ٹائم پیریڈ ہے. مٹی کو بھی ہاتھ لگائیں گے سونا بنے گا, کیونکہ شہرت کی لائن بڑی خوبصورت بن رہی ہے آپ کی. جس ہاتھ میں شہرت کی لائن بننی شروع ہو جائے اس کی لائف میں شہرت کے ساتھ ساتھ پیسہ بھی آنا شروع ہو جاتا ہے, ٹھیک ہے نا. اور اپنی پرائیویسی کو سیف رکھیں, آپ ایک کھلی کتاب ہیں. آپ کے بڑی اچھی بات کی آپ نے. آپ کی جو دل کی بات ہوتی ہے نا, جو رکھنے والی ہوتی ہے وہ زبان پر, کیونکہ آپ صاف گو آدمی ہیں. صاف گو بندے یہ زندگی میں لازمی نقصان اٹھاتے ہیں کہ وہ جو اندر من صاف ہوتا ہے وہ ہر چیز بات زبان پر آ جاتی ہے, اور آپ کے بنے بنائے کام ادھورے وہاں پہ کہہ لے کہ نظر لگ جانا کہ یار یہ بندہ یہ کر رہا ہے وہ کر رہا ہے, وہ پھر بریک ہو جاتا کام. اپنی پرائیویسی کو سیف رکھیں بس, اور اگر کامیابی حاصل کرنی ہے تو ٹھیک ہے. صرف بہت بڑا کہ آپ کی ذات پہ 1 روپیہ لگا دینا, آپ 2 روپے لگا کے واپس آنے والے بندے ہیں. اور بیرون ملک کے سفر بھی ہیں آپ کے ماشاءاللہ, حج عمرہ بھی ہے, اور اس کے علاوہ بھی آپ ٹریول بہت کریں گے آؤٹ آف کنٹری کے, ٹھیک ہے. میرج آپ کا ایک ہی ہے اور کامیاب رہے گا, لیکن فضول قسم کی فرینڈ شپ آپ کی ایک آدھی چلتی رہے گی لائف میں. کریں ہاں جی, وہ تو ختم کرنی پڑے گی اگر شادی کو کامیاب. بالکل بالکل. اور لائف میں کہہ لیں کہ بہت ہارڈ محنت کی بھی ضرورت ہے آپ کو. اچھا, یہ بتائیں شادی ارینج ہے یا لو ہے؟ ارینج میرج ہے سر. لو ہوگی تو آپ کے لیے پریشانی کی علامت ہے, اور خاندان سے باہر ہوتی ہے تو اچھی ہے. اگر خاندان کے اندر ہو؟ خاندان کے اندر ویسے میرا سب کو مشورہ یہی ہے, آپ مجھے بتائیں میرے ہاتھ. اچھا, کوشش کیا کریں کہ اگر آپ کی آؤٹ آف فیملی شادی ہوتی ہے نا, وہ لکی اس دور میں چل رہی ہے. لیکن اب میرے ہاتھ پہ کیا ہے کہ فیملی میں علامت بتا دیتا ہوں, خاندان سے باہر ہونے کی علامت ہے. نہیں, تو آپ یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ شادی میری باہر ہوگی؟ خاندان سے باہر ہوتی ہے تو آپ کے لیے کامیابی کی علامت ہے. وہ تو ہوتی ہے, لیکن ہونی ہاتھ پہ کیا لکھا ہے؟ ہاتھ پہ لکھا ہے خاندان سے باہر ہونے کی علامت ہے. اچھا ٹھیک, تو کوئی میری انگیجمنٹ ٹوٹنے کا بھی سین ہے کوئی؟ بات چل کے ختم ہونا, یہ جو میرج لائن سے پہلے کی لائن ہے نا, یہ بات چل کے ختم ہونے کی علامت ہے. اس سے پہلے بھی ایک علامت ہے, ایک اسٹرانگ افیئر میں ناکامی, ایک بات چل کے ختم ہونا ہے. اور یہ جو میرج لائن ہے نا آپ کی, ٹھیک ہے نا, اگر خاندان میں ہوتی ہے تو 2 میرج کی علامت ہے, اگر خاندان سے باہر ہوتی ہے تو 1 کی علامت ہے. پریشان کر دیا. پریشان ہونا نہیں ہے, اس کا سلوشن ہے نا کہ میں نے آپ کو بتایا کہ اگر خاندان سے باہر ہوتی ہے تو آپ کے لیے لکی ہے, ٹھیک ہے. اگر خاندان میں ہوتی ہے تو اس میں 2 میرج آئے گی آپ کی.
اور آپ کے ہاتھ کے اوپر سین جو ہے نا وہ خاندان سے باہر ہونے کی علامت ہے. اب میں آپ کو بتا بھی دیتا ہوں, یہ 2 پوٹے بنے ہوئے ہیں, اس کے اندر اگر ایسے وی بنا ہو نا خاندان سے باہر ہوتی ہے, جیسے کہ میری خاندان سے باہر ہوئی ہے نا, تو یہ دیکھیں یہ بنا ہوا بیچ میں خاندان سے باہر ہے اور میری کامیاب ہے. ٹھیک ہے, اگر یہ پوٹا بنا ہوا ہے نا, یہ بہت سارے لوگوں کے اندر میں نے دیکھا ہے کہ جب اگر قدرت کی طرف سے باہر فائدہ ہے نا, تو ہم لوگ جذباتی پراپرٹی کے وجہ سے یا کسی کہہ لیں کہ میری ماں کی خواہش ہے کہ میرے فلانے کی خواہش ہے یہاں پر ہونا چاہیے, ٹھیک ہے نا, وہ اپنی خواہش تو پوری کر لیتے ہیں, لیکن اگلے کی خواہش جو ہے نا وہ سمجھ لے کہ ڈسٹرب ہو جاتی ہے. پھر اور باہر کے سفر بھی لکھے ہوئے ہیں, باہر کے سفر بھی ہیں. 30 کے بعد معاملات سموتھ ہیں. کامیابی کی علامت جو ہے نا وہ 30 کے بعد ہے. ماشاءاللہ بڑا عروج ٹائم ہے, سمجھ لے, دیکھیں گے آپ. ہاں جی. اور آپ کو کیا لگتا ہے میری جو فیلڈ رہے گی کیریئر کی, وہ یہی میڈیا ہے یا ایک ٹائم پر ایک کام نہیں کریں گے آپ, 2 3 پلان کریں گے آپ. اور کامیابی کیسے ہے, پلان بنانا ہے, ادھورا نہیں چھوڑنا کوئی بھی. جس چیز کو آپ نے ایسے بس اوپر سے گزار کے اگلا شروع کر دیا نا, وہ سمجھ لے پچھلا بڑھ گیا تو اگلا تر گیا. پروگرام آ گیا؟ ہاں, وہ یہ والا سسٹم ہونا ہے. لے ناظرین, میں نہیں جانتا کہ اس علم میں کتنی سچائی ہے یا نہیں, لیکن انہوں نے کچھ باتیں ایسی بتائی ہیں کہ میں ماننے پہ مجبور ہو گیا ہوں واقعی میرے بارے میں, کہ جو صرف مجھے پتہ ہے یا اللہ جانتا ہے, لیکن واقعی انہوں نے وہ باتیں بتائی اور میں حیران ہوں کہ بھائی کچھ تو بات ہے. واقعی اللہ نے کہیں نہ کہیں آپ کے ہاتھوں کی لکیروں میں آپ کی تقدیر لکھی ہوئی ہے, لیکن اگر اسے کوئی پڑھنا جانتا ہو تو. جی تو ناظرین, اس وقت ہم جس اسٹال کے سامنے موجود ہیں یہ ہینڈی کرافٹ ہیں, مختلف ہاتھوں سے بنائے ہوئے جو فن پارے ہیں وہ آپ کو نظر آ رہے ہیں. لکڑی کے مختلف قسم کے جو ڈیکوریشن پیس ہیں وہ بنائے گئے ہیں. ہمارے ساتھ موجود ہیں, آپ کا نام سر؟ عبد المجید. جی, ہمارے ساتھ موجود ہیں عبد المجید صاحب. سر کہاں سے ہیں؟ جناب میاں والی سے. میاں والی سے ہیں. جی جی. پہلی بار آئے ہیں اس میلے میں یا پہلے بھی آتے ہیں؟ نہیں, پہلے بھی میں ادھر لگاتا ہوں, ریگولر ہی لگاتا ہوں. ٹھیک ہے. جی جی. یہ کتنا عرصہ ہو گیا بناتے ہوئے آپ کو؟ یہ تقریباً مجھے کوئی 10 سال ہو گئے یہ کام کرتے ہوئے. 10 سال ہو گئے. جی جی جی. ٹھیک ہے. کتنی مہارت آ گئی ہے؟ مہارت تو ماشاءاللہ کافی. کوئی بھی چیز کے بنا لیں؟ ہاں, کوئی بھی چیز آپ مجھے نقشہ دیں گے تو میں آپ کو وہی چیز بنا کر دے دوں گا. کوئی چیز بنا کے دیں. جی جی. اس میں بڑے سمجھو کہ کوئی بلڈنگوں کے نقشے وہ بھی ہم بنا دیتے ہیں. ہاں جی, وہ نقشہ آپ دیں گے ہم بنا دیں گے. اچھا, کیا سمجھتے ہیں آپ کے پاکستان میں ان کا ٹرینڈ اب کتنا ہے, لوگ کتنا پسند کرتے ہیں؟ اصل میں نا لوگ آج کل جو آرٹیفیشل ہے نا اس کو زیادہ پسند کرتے ہیں. مقصد ہے نا جو ہینڈ میڈ چیز ہے اس کو نا کم ہی پسند کرتے ہیں. مقصد لوگ اس کو دیکھیں گے نا, پسند کریں گے, ان کو اچھا لگے گا, لیکن ہماری قیمت میکسیمم یہ جو ہے نا ہم 500 کی دے رہے ہیں. ٹھیک ہے. اس میں یعنی جی جی, یہ لپسٹک کا سٹینڈ ہے, نیچے جیولری کا سسٹم بنایا ہے, اوپر یہ لپسٹک کا, اوپر شیشہ بھی لگا ہے. تو گاہک جو ہے نا پیسے نہیں دیتا. باہر سمجھو کہ برانڈوں میں جائیں گے تو وہ 100 والی چیز ہوگی نا تو اس کا 2000 دے آئیں گے. ہم ویسے ہی کم ریٹ رکھ کے دیتے ہیں, چلو ہماری اپنی بنائی چیز ہے, سمجھو کہ مزدوری ہے اپنی, تو ویسے ہی کم ریٹ دیتے ہیں. لوگ کہتے ہیں جی نہیں اس سے بھی نیچے آ جاؤ. یہ آپ نے 500 کی لگائی ہوئی ہے. جی جی. اس پہ آپ کا خرچہ کتنا آیا ہے؟ اس میں میکسیمم خرچہ تقریباً 300 سے اوپر ہی خرچہ آ گیا ہے. 300 سے 350. ہاں جی, ہاں جی, اس کے درمیان. اوپر 150 پروفٹ ہے. ٹھیک ہے. اب جیسے کہ یہ مجھے ایک نظر آ رہی ہے ڈریسنگ. جی جی. یہ ٹھیک ہے, الماری ہے. اس پر یہ لپسٹک وغیرہ جو لیڈیز کا میک اپ کا سامان, اندر جیولری وغیرہ رکھنے کے لیے, یہ سارا پیچھے یہ دیواری ہے, اس کے دیوار کے ساتھ ہینگ بھی ہو جاتی ہے. اس کا یہ جی جی, یہ اس کا فرنٹ ہے. اس پہ آپ کا خرچہ کتنا ہے؟ اس میں تقریباً یہ 400 کے قریب, یہ 600 میں بیچ رہے ہیں ہم. 600 میں بیچ. جی جی. لکڑی کون سی ہے یہ MDF شیٹ ہوتی ہے, لکڑی کی شیٹ. نہیں, یہ گتا نہیں ہوتا, یہ لکڑی کی شیٹ ہوتی ہے. یہ اس میں لیزر کٹنگ کر کے پھر پیس بناتے ہیں, اس کے حساب سے اس کو جڑائی کرتے ہیں. یہ دیکھیں ناظرین, ایک بہت ہی خوبصورت مطلب کٹاؤ کر کے اس کا یہ اس کو شیپ دی گئی ہے, اور بہت ہی خوبصورت. یہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ ایک چھوٹا سا جو مرر ہے, ٹھیک ہے, جس طرح پرانے وقتوں میں مہارانیاں شہزادیاں یوز کرتی تھی, اس کا بہت ہی چھوٹا سا یہ کاپی کر کے بنایا گیا ہے. اور اس کے علاوہ آپ یہ لیمپ دیکھ رہے ہیں, ایک بہت ہی خوبصورت لکڑی کا کام کیا گیا ہے اور ایک اچھا لیمپ بنایا گیا ہے. سر اس کی کیا پرائس ہے؟ یہ 600 کی جوڑی دے رہے ہیں ہم. جی جی. ٹھیک ہے. اور اس پہ آپ کا خرچہ کتنا ہے؟ اس میں تقریباً خرچہ جو ہے نا 200 سے 250 خرچہ ہوگا, تقریباً 220-30 آ جاتا ہے خرچہ. ریٹ ہم نے بالکل مناسب اور کم ہی رکھے ہوئے, ہم زیادہ ریٹ مانگتے نہیں. عام یہ جگہ سے لیں گے تو کم از کم ہم کو 500-400 کا ایک ملے گا. ہم نے 600 کی جوڑی, کیونکہ ہم خود بناتے اس لیے ہم نے ریٹ کم ہی رکھے ہوئے ہیں. جی ماشاء اللہ. اور
मुख्तलिफ़ किस्म के जो लैंप हैं वो यहाँ पे पड़े हुए हैं, आप देख रहे हैं। अच्छा जी, ये माशाल्लाह साइड टेबल लैंप आ गए हैं। ठीक है सर, ये इसकी क्या प्राइस है? ये 1500 का पूरा सेट है। नहीं, ये 550 का लैंप है। जी जी, 1000 की जोड़ी दे रहे हैं। जी जी, ठीक हो गया। और ये कैमरामैन अगर ज़रा आप पास आके दिखाएं तो आपको दिखाएं नाज़रीन, छोटा सा फर्नीचर बनाया गया है माशाल्लाह जी। सर ये पूरा सेट कितने का है? जी ये 1500 का पूरा सेट है। इसमें ये बेड बनाया है, ड्रेसिंग बनाई है, अलमारी बनाई है, टेबल, 4 कुर्सियाँ, पूरा जहेज़ पैकेज दे रहा है इस महंगाई के दौर में 1500 रुपये में। पूरा महंगाई के दौर में गुड़िया के लिए 1500 में पूरा जहेज पैकेज है। ठीक हो गया माशाल्लाह। और ये भी हाथ की बनी हुई है? ये भी हाथ से बनी, ये डोर। ठीक है, डोर बेल ओके हो गया जी। बहुत शुक्रिया सर, थैंक यू जी। तो नाजरीन आपने जो सारा मेला है वो देखा, उम्मीद करता हूँ कि आपको बहुत पसंद आया होगा। मुख्तलिफ़ किस्म के जो स्टॉल्स हैं वो भी आपको अच्छे लगे होंगे। और फिलहाल अपने मेज़बान सैयद हमजा अब्बास को इजाज़त दीजिए, मुलाकात होगी दोबारा। अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज़, पाकिस्तान जिंदाबाद।